السلام علیکم۔ عبد الرحمن سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بڑھیا کو بکریاں چراتے دیکھا تو اس نے بڑھیا سے کہا، خالہ آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں وہ پوری کر دوں گا۔ وہ بولی، میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے ساتھ حج پر جانے والا محرم کوئی نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے اس سے نکاح کر لیا کہ حج کرنے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن حج کرنے کے بعد وہ بڑھیا بولی، مجھے طلاق نہ دو، تم جہاں مرضی چلے جاؤ۔ تو عبد الرحمن واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔ 5 سال بعد عبد الرحمن کو بڑھیا کا خیال آیا تو وہ اسے ملنے چلا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں 8 گھنٹے کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد بس اس علاقے میں آ کر رکی تھی۔ عبد الرحمن نے بس سے نیچے قدم رکھا اور آس پاس ایک نظر دوڑائی۔ عبد الرحمن کی قسمت بھی اسے کہاں لے آئی تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ریاض سے یہاں اس چھوٹے سے شہر میں آیا تھا۔ اس کے ہمراہ 4 دوست بھی موجود تھے۔ ایک نظر آس پاس دوڑائی تو ہر سو چہل پہل تھی۔ یہاں کی رونقیں ریاض کے مقابلے میں کچھ خاص تو نہ تھی، مگر جو بھی تھا اچھا تھا۔ ان دوستوں کا مطلب تو صرف پڑھائی حاصل کرنے سے تھا۔ وہ مسلسل 8 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اس شہر میں پہنچے تھے، صرف اس لیے کہ اس شہر کی یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ انہیں اسکالرشپ بھی ملنے والی تھی۔ چونکہ یہ یونیورسٹی نہیں تھی، اس لیے عبد الرحمن جیسے کئی طالب علموں کے لیے کئی سنہری موقع فراہم کر رہی تھی۔ چند روز بعد ہی پڑھائی شروع ہو گئی۔ شروع میں پڑھائی کا بوجھ کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ عبد الرحمن خود کو پڑھائی میں مصروف رکھنے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کو یاد کرنے لگا تھا۔ گھر میں ماں، باپ اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی، جن کی کمیوں سے یہاں آ کر شدید محسوس ہونے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ ان سے فون پر بات کرنے کے بعد یوں ہی بیٹھا بور ہونے لگا تھا تو سوچنے لگا کہ باہر جا کر چکر لگایا جائے۔ دوست بھی خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر وہ اکثر زیادہ دیر تنہا ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ عبد الرحمن اپنے ہاسٹل سے باہر نکل آیا اور یوں ہی اس شہر میں گھومنے پھرنے لگا۔ پہلے تو شہر کی رونقیں اور رنگینیاں دیکھتا رہا، پھر یوں ہی چلتے چلتے شہر کی رنگینیوں سے ہٹ کر ایک کچے سے راستے کی جانب جانے لگا، جہاں پر ہر سو سبزہ ہی سبزہ تھا۔ آس پاس کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ بچے کھلی زمینوں پر کھیل کود میں مصروف تھے کہ تبھی عبد الرحمن کو ایک جانب سے چھوٹی سی سڑک سے ایک خاتون آتی ہوئی دکھائی دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس خاتون کو دیکھنے لگا، جو کہ بوڑھی تھی۔ سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود بڑے ہی سلیقے سے اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ہاتھ میں ایک لاٹھی تھامے وہ اپنی بکریوں کو ایک قطار میں آگے کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ اتنی زیادہ بکریوں کا ریوڑ اور وہ اکیلی جان، ان سب کو لاٹھی سے اشارہ کرتی ایک جانب کو لے جا رہی تھی۔ وہ منظر کچھ ایسا تھا کہ عبد الرحمن وہیں پر رک کر دیکھنے لگا۔ وہاں پر آس پاس سوائے اس کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بکریاں بھی جیسے اس کا ہر حکم مان رہی تھیں۔ وہ اگر کہتی کہ اس طرف چلو تو بکریاں تو جیسے کسی انسان کی طرح اس کی ہر ایک بات پر عمل کرتی، اسی جانب رخ کر دیا کرتی تھی۔ عبد الرحمن بغور اس عورت کو وہیں پر کچھ دوری پر کھڑا دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ غلط سوچ رکھنے والا شخص تھا یا نیت میں کھوٹ تھی۔ در حقیقت عبد الرحمن کی نظریں نہ جانے اس کے چہرے میں کیا کھوج رہی تھی۔ بے ساختہ اس کا دھیان بوڑھی عورت کی جانب گیا۔ بوڑھی عورت اس عمر میں یہ سارے کام کرتی پھر رہی تھی۔ نہ جانے اس کا کوئی والی وارث تھا بھی کہ نہیں، جو خود اکیلے ہی یہ ساری ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی بکریوں کو لیے ایک چھوٹے سے گھر کی جانب چل دی، جس کی 4 دیواری اس قدر چھوٹی تھی کہ وہ گھر کے اندر چلی گئی، اس کے باوجود دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنی بکریوں کو ایک جانب باندھا اور پھر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تبھی ایک شخص وہاں سے گزرا، جو کہ اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ عبد الرحمن اسے پوچھنے لگا کہ بھائی، یہ بوڑھی عورت کیا اس مکان میں اکیلی رہتی ہے؟ اس کا شوہر، بیٹا، بھائی کدھر ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص گہری سانس خارج کر کے بولا، ارے بھائی، اب کیا بتائیں تمہیں، اب تم پوچھ ہی رہے ہو تو سنو۔ میں خود بچہ تھا تب سے اسے اکیلا ہی یہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ خاتون 18 سال کی تھی جب شادی ہو کر اس علاقے میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی نیک اور خدا ترس قسم کا شخص تھا۔ سارے گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی، مگر شادی کے چند ہفتوں بعد ہی اس خاتون کا شوہر وفات پا گیا۔ ساس سسر تو سر پر موجود نہ تھے۔ آس پاس کے لوگوں نے تو یہ کہہ کر جینا حرام کر دیا کہ دیکھو تو کیسی منحوس نکلی، آتے ہی اپنے شوہر کو کھا گئی۔ مگر چند روز بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ یہ خاتون حاملہ ہے۔ یہ خبر ان خاتون کے لیے بڑی ہی خوشی کی خبر تھی کہ ان کے شوہر کی نشانی ان کے پاس آنے والی ہے، مگر یہاں پر بھی ان لوگوں نے انہیں چین نہیں لینے دیا۔
طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، لوگ انہیں برا سمجھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ خاتون بھلا کیسے حاملہ ہو سکتی ہے، اس کے شوہر کو مرے ہوئے تو وقت بیت چکا ہے۔ ایسی باتیں سن سن کر وہ خاتون روتی رہتی، اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا، اور پھر یہ خبر ملی کہ اس خاتون کا ہونے والا بچہ وقت سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ اس کے بعد کئی لوگ اس کے سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، مگر بوڑھی خاتون یوں ہی تنہا اس گاؤں میں اپنی بکریوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کتنی ہی دیر عبدالرحمن وہاں پر کھڑا اس خاتون کے گھر کو دیکھتا رہا، جو اس گھر کے سارے کام اکیلے ہی کر رہی تھی۔ بہرحال وقت کافی بیت چکا تھا، اس لیے وہ واپس اپنے ہاسٹل میں آ گیا۔ چند روز بعد دوبارہ شام کے وقت چہل قدمی کے لیے وہ نکلا تو ایک مرتبہ پھر اس راستے نے اس کا گزر ہوا۔ وہ بوڑھی خاتون اسے ایک مرتبہ پھر نظر آئی تھی۔ اس کے دل میں اس خاتون کے لیے ایک عجیب سی نصیحت پیدا ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر اس بوڑھی خاتون سے بات کرے، اس کے بارے میں پوچھے، مگر یہ سوچ کر قدم روک لیے کہ وہ خاتون کیا سوچے گی۔ نہ ہی وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی جان پہچان، بھلا ایسے کسی کے گھر جا کر اس سے بات کرنا کہیں اس خاتون کو برا ہی نہ لگ جائے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں پر چہل قدمی کرتا رہا، مگر اس کے گھر کے اندر جا کر یا اس خاتون سے کوئی بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ موسم بدلا تو ساتھ ہی بارشیں بھی شروع ہو گئی۔ اس رات عبدالرحمن اپنے ہاسٹل میں ہی سو رہا تھا جب بڑی دیر تک بادل گرجتے رہے اور پھر زور و شور سے بارش کی آواز آنے لگی۔ اس کی آنکھ کھل چکی تھی، وہ اٹھا اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ آسمان پر ابھی بھی بجلی کی چمکنے کے آثار نمایاں تھے۔ تبھی اسے اس بوڑھی عورت کا خیال آیا جو کہ اس کچے چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں رہ رہی تھی۔ جس قدر طوفان تھا اسے تو اس بڑھیا کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ رات جیسے تیسے گزری۔ وہ اگلے ہی روز وہ پڑھائی کے بعد اس علاقے کی جانب جانے لگا۔ آج تو وہ ہر حال میں اس بوڑھی عورت سے بات کرنے والا تھا۔ کل رات کے مقابلے میں آج موسم صاف تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس گھر کے باہر پہنچا تو بوڑھی عورت نے گھر میں مٹی سے گارا بنا کر رکھا تھا۔ وہ اکیلی جان اپنی چھت کو اس سے لیپ رہی تھی۔ پہلے چھت پر مٹی لیپتی، پھر وہ سیدھا سی سیڑھی اتر کر دوبارہ مٹی بھر کر اوپر لے جاتی۔ عبدالرحمن گھر میں داخل ہوا اور بوڑھی خاتون کو سلام کیا۔ بوڑھی خاتون نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ پھر رسمی سلام دعا کے بعد عبدالرحمن نے اس خاتون کو بالٹی میں مٹی بھر کر دینا شروع کی، تو وہ خاتون منع کرتی رہ گئی کہ میں کر لوں گی، تم اتنی مشقت مت اٹھاؤ۔ مگر عبدالرحمن تو جیسے دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ سارا کام کروانے کے بعد وہ وہیں صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ خاتون عبدالرحمن کے لیے میٹھی گڑ کی بنی روٹیاں لے کر آئی، جسے کھا کر تو جیسے اس کی تھکاوٹ اتر چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور پھر یوں ہی سوچتے ہوئے کہنے لگا، خالہ، کیا آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو ادھوری رہ چکی ہو؟ کوئی ایسی تمنا جو آپ کے دل میں موجود ہو؟ ہر انسان کی طرح آپ بھی چاہتی ہوں کہ بس ایک بار آپ کی وہ خواہش پوری کر دی جائے۔ یہ سن کر بوڑھی خاتون کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، سفید رنگت میں سرخی پھیلی اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ کہنے لگی، ہاں میری بھی ایسی ہی خواہش ہے، مگر وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ عبدالرحمن فوراً بولا کہ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ اتنا سن کر وہ خاتون کہنے لگی کہ میری خواہش تھی کہ میں حج یا عمرہ کر سکوں، مگر میری خواہش وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ہی دفن رہ گئی۔ اتنا کہتے ہوئے اس خاتون کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ عبدالرحمن بھی اسے روتا دیکھ کر روحانسا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ اب تک پھر کیوں نہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئیں؟ ویسے بھی یہاں سے جانے میں کوئی خاص خرچ تو نہیں ہوگا، یا پھر آپ کے پاس رقم نہیں تھی؟ عبدالرحمن اس خاتون سے بات کرنے لگا۔ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ اپنی طرف سے رقم اس خاتون کو دے دے گا، مگر اسے مالی مشکلات ہیں تو وہ ضرور اس کی یہ خواہش پوری کرے گا۔ مگر وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ نہیں، میرے پاس رقم موجود ہے، مگر میرے پاس محرم رشتہ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس میرا شوہر ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی، اور نہ ہی کوئی محرم رشتہ جس کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے جا سکتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تو جیسے یہ خواہش میرے دل میں ہی دفن ہو کر رہ چکی ہے۔ یہ تو شرعی مسئلہ ہے، مگر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ خاتون روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور عبدالرحمن بھی واپس اپنے ہاسٹل آ گیا۔ اس رات اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اس نے جس مان سے اس خاتون سے کہا تھا کہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور یوں اب اس کی یہ خواہش سن کر وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہی تھی کہ آخر وہ اس خاتون کی کیسے مدد کرے، کیسے اس کا محرم رشتہ ڈھونڈے اور اس کو خانہ کعبہ کی زیارت کروا سکے۔
ساری رات وہ یوں ہی سوچتا رہا کہ جب اچانک خدا کی طرف سے اس کے دل میں الہام کی طرح ایک بات آئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ وہ اس عورت سے نکاح کر لے، صرف اس کے لیے نکاح، وہ اس کا محرم ہو جائے اور جو وہ حج کروانے کے لیے بھی لے آئے گا۔ اس طرح جیسے ہی وہ حج کر لے گی تو وہ وہاں سے واپس آ کر اسے طلاق دے دے گا۔ یہ خیال اچھا تھا، مگر وہ ڈرتا بھی تھا، کچھ تو معاشرے کا بھی اسے ڈر تھا، کیونکہ وہ ایک 21-20 سالہ نوجوان تھا، جبکہ وہ خاتون اپنے بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کتنے ہی روز تک دوبارہ اس جانب نہ جا پایا، مگر پھر اس بارے میں اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لینے کا سوچا۔ وہ اس روز یونیورسٹی نہیں گیا تھا، اس نے ایک جانے مانے عالم دین کے بارے میں پوچھا اور پھر سیدھا ان کے گھر تشریف لے گیا۔ جب اس بارے میں اپنے خیالات بیان کیے تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ اس میں کوئی بھی دقت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے دین میں عمر متعین کی گئی ہے، نہ اگر تم ایک نیک عمل کے تحت اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، مگر اس میں اس خاتون کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اگلے روز جب وہ اس خاتون کے گھر گیا تو وہ خاتون اپنی بکریوں کے لیے چارہ کاٹ رہی تھی۔ اس لڑکے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیلی، پھر اسے کہنے لگی کہ بتاؤ لڑکے، کیا بات ہے، آج کیوں میرے اس غریب خانے میں ایک مرتبہ پھر چلے آئے ہو؟ یہ سن کر عبدالرحمن مسکرایا اور پھر ڈرتے ڈرتے اپنے لبوں سے یہ بات کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو اس عورت کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی تم جانتے بھی ہو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر عبدالرحمن کہنے لگا کہ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، نکاح کر کے آپ کو حج ضرور کرواؤں گا۔ اس کے بعد حج سے واپسی پر میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ ویسے بھی میری پڑھائی پھر یہاں پر مکمل ہو جائے گی اور میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا اور آپ اپنی آگے کی زندگی یہاں پر معمول کے مطابق گزار لینا۔ اس خاتون نے گہری سانس خارج کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنی ہی دیر وہ کوئی جواب نہ دے پائی، پھر کہنے لگی کہ میں اس بارے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں تمہیں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گی۔ عبدالرحمن بھی واپس ہاسٹل میں آ گیا اور پھر وہ اکثر 1 یا 2 دن چھوڑ کر اس جانب چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب ایک روز اس کے ہاسٹل میں ایک شخص اسے پیغام دینے آیا کہ وہ بوڑھی خاتون اس سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ موجود لڑکے حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ آخر یہاں اس کی کون سی رشتہ داری نکل آئی۔ بہرحال وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا اس خاتون کے گھر پہنچا۔ جب اس کے گھر داخل ہوا تو وہ ایک جانب کو بیٹھی ہوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، مگر اس نے تلاوت جاری رکھی۔ پھر تب تک عبدالرحمن ایک جانب بیٹھا رہا۔ جب خاتون قرآن پاک پڑھ چکی تو اس کی جانب مخاطب ہوئی، کہنے لگی کہ لڑکے، میں نے تمہاری بات پر بہت غور و فکر کی، ہماری نیت کیا ہے یہ ہمارا رب بخوبی جانتا ہے، اس لیے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عبدالرحمن بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا اور اس خاتون کو بھی اپنے ساتھ لے کر عدالت چلا گیا۔ وہاں جہاں پر قاضی کے سامنے انہوں نے نکاح کیا تھا، یہ رشتہ دونوں کی باہم رضامندی سے طے ہو رہا تھا، اس لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں کر پا رہا تھا۔ 1 ہی ماہ بعد حج شروع ہونے والا تھا، تب تک وہ خاتون عبدالرحمن کے نکاح میں ہی تھی۔ نکاح کے بعد عبدالرحمن واپس ہاسٹل میں چلا آیا۔ چند روز بعد وہ اس خاتون کے پاس چکر لگاتا، کبھی گھر کے کسی کام میں اس کی مدد کروا دیتا تو کبھی اس کے لیے کوئی کھانا لے جاتا۔ ہر بار وہ عورت منع کیا کرتی تھی کہ تم میری خاطر کچھ مت کرو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم نے مجھ پر جو احسان کر دیا ہے وہی بہت ہے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وہ دونوں حج کی ادائیگی کے لیے وہاں سے نکل چکے تھے۔ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خاتون بے سختہ سجدے میں گر چکی۔ کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر روتی رہی۔ حج کے تمام تر امور اس نے بخوبی سر انجام دیے تھے۔ وہیں عبدالرحمن بھی خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے اسے چنا۔ مکہ مکرمہ کے بعد وہ مدینہ منورہ بھی گئے۔ تمام تر زیارت کرنے کے بعد جب وہ واپس اپنے علاقے میں پہنچے تو وہ خاتون عبدالرحمن کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ عبدالرحمن واپس اپنے ہاسٹل آ چکا تھا، کیونکہ اس وقت طلاق کے معاملے پر بات کرنا مناسب نہ تھا۔ اگلے روز جب وہ واپس اس خاتون کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ آپ سے نکاح کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو حج کروانا تھا۔ اب تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو طلاق دے دوں۔ یہ سن کر اس خاتون کا چہرہ متغیر ہوا تھا، کہنے لگی کہ مجھے طلاق دینا ضروری تو نہیں ہے، میں نے تو تمہاری زندگی میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی، نہ ہی تم سے اپنا خرچ مانگ رہی ہوں یا کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہوں۔
تم چاہو تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، دوبارہ یہاں پر کبھی لوٹ کر نہ آنا، جا کر شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، کل کو تمہارے بیوی بچے ہوں گے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، نہ ہی تم سے۔ ارے تمہارا تو مجھ پر بہت احسان ہے، مگر ایک اور احسان مجھ پر کر دو کہ مجھے طلاق مت دو، میں اپنی آگے کی زندگی تمہاری نکاح میں گزارنا چاہتی ہوں۔ عبد الرحمن نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر اس خاتون نے جب ایسا کہا تو عبد الرحمن سے انکار نہ ہوا۔ ویسے بھی وہ خاتون کوئی خاص چالاک یا تیز ترار بھی نہ تھی جو کل کو اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے طلاق نہ دی اور واپس اپنے ہاسٹل آ گیا۔ ہفتوں بعد وہ کبھی کبھار اس خاتون کے پاس چلا جاتا اور اس سے دل کی باتیں کر آیا کرتا۔ پھر جب اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو عبد الرحمن اپنی ڈگری لے کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی اپنے گھر والوں کو ماں باپ کی محبت دیکھی تو جیسے وہ تو سب کچھ بھول ہی گیا تھا، یہ بھی بھول گیا کہ اس کی ایک بیوی بھی تھی جسے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کا تو وہ حساب تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ اس نے اپنے لیے نوکری ڈھونڈی اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ اس کی شادی کی بھی بات آ گئی تھی جب ایک مرتبہ اس کے کچھ دوست اس سے ملنے آئے اور یوں ہی ہنسی مذاق سے کہنے لگے، تمہاری پہلی بیوی کا کیا حال ہے؟ تم تو جیسے اسے بھول ہی گئے ہو۔ وہ اس بوڑھی خاتون کو لے کر مذاق کرنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن مسکرا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں تو بھول ہی بیٹھا تھا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح بھی کیا تھا۔ تبھی اس کے دل میں ایک دم سے خواہش اٹھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر اپنی اس بیوی سے ملے۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی بے حد یاد آنے لگی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ وہ ایک انسیت رکھتا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے واپس وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ بس میں بیٹھا اور 8 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس علاقے میں پہنچ گیا۔ جب اس کے گھر کے باہر پہنچا تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ آخر کو 5-6 سال بیت چکے تھے، کہیں اس بوڑھی عورت کا کوئی رشتہ دار آ کر اسے لے تو نہیں گیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے جب آس پاس کے گھر والوں سے پوچھا تو جو بات انہوں نے بتائی وہ سن کر عبد الرحمن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگے کہ وہ خاتون تو 1 سال پہلے وفات پا چکی ہے۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ اس خاتون نے حج کرنے کے لیے اس نوجوان سے نکاح کیا تھا۔ تبھی ایک بزرگ شخص جو کہ اس علاقے کی مسجد میں مؤذن تھے چلتے ہوئے عبد الرحمن کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ لو تمہاری امانت۔ عبد الرحمن نے جب دیکھا تو وہ چابی تھی اس خاتون کے گھر کی۔ کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کی ہر چیز کے وارث اب تم ہی ہو، یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ میں نے اس خاتون کے نماز جنازہ کے بعد اس گھر کو تالا لگا دیا تھا اور اسی بھروسے تھا کہ اگر کوئی اس کا وارث آیا تو اسے دے دوں گا۔ عبد الرحمن نے وہ چابی لی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے ابھی وہ خاتون یہیں پر بیٹھی ہوئی بکریوں کے لیے چارہ کاٹ رہی ہوگی، جیسے وہ اکثر اس سے ملا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں موجود تمام چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں۔ جب اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی تو جیسے ہی اس نے بیگ کھولا اس میں چند کپڑوں کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے۔ وہ کاغذات ایک زمین کے تھے جس کے ساتھ ایک تحریر بھی لکھی تھی کہ میرے بعد میری زمین کا مالک میرا شوہر ہوگا۔ یہ پڑھ کر عبد الرحمن کے ہوش فنا ہوئے تھے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ نیکی یوں اس کے سامنے آئے گی۔ وہ زمین اس خاتون کو اس کے چچا کی طرف سے ملی تھی۔ چونکہ چچا کی کوئی اولاد نہ تھی، وہی ان کی جائیداد کی وارثہ تھی۔ اس خاتون نے تو اپنی زمین عبد الرحمن کے نام کر دی تھی۔ وہ تمام تر کاغذات لے کر وہاں سے اپنے گھر چلا آیا۔ اس نے پہلے تو اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب اس بارے میں بتایا تو اس کے والد اپنے بیٹے کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بے شک تم نے بہت اچھا کام کیا، بھلائی بھی کی اور بدلے میں لالچ بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے تمہیں اس انعام سے نوازا ہے۔ جب اس زمین کے بارے میں چھان بین کی گئی تو وہ زمین ہدم جدہ میں ساحلی علاقوں کے قریب موجود تھی جس کی قیمت 300 ملین ریال تھی۔ یہ سب کچھ عبد الرحمن کا تھا جو کہ صرف اور صرف اس خاتون کی بدولت ہی اسے مل پایا تھا۔ خدا نے اس کی نیکی کا اجر اسے ایسا دیا تھا۔ بے شک نیکی کرنے کے بعد اس کو بھول جانا ہی بہترین عمل ہے۔ نیکی اور احسان کا اجر لوگ دیں یا نہ دیں مگر ہمارا رب بہترین طریقے سے دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔